شو میں ساتھ دینے کا شکریہ. عالمی سطح پر نئے منظر نامے، نئے دوست دشمن بن رہے ہیں اپنے اپنے مفادات کے پیش نظر. وقت کے ساتھ سب کے مفادات بھی بدل رہے ہیں. سیٹھی صاحب، اس میں سعودیہ کے ساتھ جو ہمارا ایک معاہدہ ہوا جس میں ایک پر حملہ دوسرے پر حملہ کنسیڈر کیا جاتا ہے، اس کو لے کر پوری دنیا میں سوچ بچار جاری ہے، اور اب ترکی اس کا حصہ بننا چاہتا ہے. اب یہ رپورٹ جو بلومبرگ نے شائع کی فرائیڈے کو، کم از کم وہ تو یہ بتا رہی ہے، کیونکہ ان کے جو انٹرسٹ ہیں وہ اوور لیپ کرتے ہیں، سعودی عرب، پاکستان اینڈ ترکی کے. آپ بتائیے کس حد تک اتحاد ممکن ہے اور کتنا دیر پا ہوگا، اور کیا یہ ایک بڑے اسلامی الائنس میں بدل سکتا ہے؟ دیکھیے، ہم تو یہ چاہیں گے کہ اگر ہمارے اوپر حملہ ہو تو سعودی عربیہ کیا، ترکی کیا، سارے ہی ہماری ہیلپ کریں. جی ٹھیک ہے نا، بیکاز وی ہیو فیس ود انڈیا. مگر ہمارا ایشو یہ ہے کہ یہ جو مڈل ایسٹرن کنٹریز ہیں، یہ آپس میں بھی ان کے کافی ایشوز ہیں، لائک یو اے ای اور سے سعودی عربیہ، یمن اینڈ سعودی عربیہ، سوڈان، سومالی لینڈ اینڈ سو آن. تو وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. میرا خیال ہے یہ جو ڈیفینس پیکٹ ہے ود سعودی عربیہ، یہ کسی اور کے ساتھ اس قسم کا ڈیفینس پیکٹ مجھے نظر نہیں آ رہا. آئی ڈونٹ تھنک وی آر ان اے پوزیشن ٹو ڈو دیٹ. البتہ یہ ضرور ہے کہ ملٹری اگریمنٹس کین بی انڈر ٹیکن. اور اسی سلسلے میں اس وقت جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہی آ رہی ہیں کہ بیکاز آپ نے جو سکسیس دکھایا ہے ود یور ایئر فورس اینڈ ود دی ٹیکنالوجی دیٹ یو یوزڈ اینڈ دا ٹیکٹکس دیٹ یو یوزڈ اینڈ دا J-17s دیٹ یو یوزڈ، تو اس سلسلے میں بہت سی انٹرسٹ ہے. اور اب جو باتیں یہاں چل رہی ہیں، کوئی کہہ رہا ہے کہ جی سعودی عربیہ آذربائیجان سے 4.5 بلین کا بلاک 3 جہاز کا آرڈر کنفرم ہو گیا ہے. کوئی کہتا ہے لیبیا کے ساتھ 4 بلین کا فائنلائز ہونے جا رہا ہے. کوئی کہتا ہے نیگوسیشنز ہو رہی ہیں سعودی عربیہ کے ساتھ 4 بلین کی. وہ تو رول اوور کر رہے ہیں نا قرضہ سعودی عرب. یہ تو ہو گیا سیٹھی صاحب، کہہ نہیں رہے یہ ہو گیا. ہاں، وہ ابھی 2 بلین کی بات ہو رہی ہے. 4 جو ہے وہ اس کی یہ بھی نہیں بات ہو رہی. بہرحال ہو سکتا ہے کہ، اور یہ بھی بات چل رہی ہے عائشہ کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ جو سامان ہے یہ سعودی عربیہ کو نہ دیں، کسی اور کو دے دیں، اور ہم پیسے اس کے ہم دے دیں گے. اچھا، اس قسم کی بات بھی چل رہی ہے. تو آئی تھنک ظاہر ہے نتھنگ از فائنل، بٹ ڈیفینس منسٹر صاحب کا بیان آ گیا ہے کہ جی 6 ماہ کے اندر ہمیں IMF کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور اتنے ہمارے پاس آرڈرز آ رہے ہیں ڈیفینس کے، اور اتنے پیسے آ رہے ہیں اب کہ وی ول ناٹ نیڈ دی IMF. آئی تھنک اس قسم کے بیان نہیں دینے چاہیے. ٹھیک ہے، مورال اپ کرنے کے لیے اٹس اے گڈ آئیڈیا، بٹ دس از ناٹ ریئلسٹک. یہ جو آرڈرز ہیں، باتیں چل رہی ہیں، ٹرمز ابھی ڈسکس نہیں ہوئی ہیں. پھر یہ کہ کتنی ایڈوانس پیمنٹ ہونی ہے، کتنی کریڈٹ ہونی ہے، کتنا کیا ہونا ہے. پھر یہ آپ کا خیال ہے بٹن دبائیں گے اور یہ جہاز نکلنے شروع ہو جائیں گے. یہ تو 5-5 10 سال لگتے ہیں ٹو فلفل آرڈرز لائک دس. بٹ یس، اس سے بہتر کچھ نہیں ہو سکتا، بیکاز یہ پہلی دفعہ ڈیفینس انڈسٹری ہماری کو بوسٹ مل رہی ہے. یہاں تک کہ اب ٹرکی از انٹرسٹڈ آلسو. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بھی کوئی معاہدہ کر لیں، بیکاز ہم بھی ٹرکی سے ڈرونز خرید رہے تھے. کچھ ہم خود بنا رہے ہیں، کچھ ہم ان سے لے رہے ہیں. تو ٹرکی از ویری ایڈوانسڈ ان ڈرونز. تو وہ کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ بھی معاہدہ کر لیں، اینڈ وی کین ڈو اے 3-way تھنگ کہ آپ سے ہم بھی کچھ لے لیں، آپ ہم سے لے لیں، آگے سپلائی کرنا ہے کر لیں، اینڈ سو آن. تو یہ چیزیں بھی چل رہی ہیں، بٹ اٹ ول ٹیک ٹائم ٹو materialize, and I think we have to wait and see. دیکھیے، ہمیں جو تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ MOUs تو بڑے ہوتے ہیں. جی، ہر حکومت آتی ہے اور کہتی ہے اتنے بلین کے ہم نے MOU سائن کر دیے. پتہ لگا کہ ایک MOU بھی پورا نہیں ہوتا. سو آئی تھنک دس از دیٹ سچویشن کہ لوگ ایکسپلور کر رہے ہیں، باتیں ہو رہی ہیں، ڈسکشنز ہو رہی ہیں. ان میں سے اگر کوئی چیز فائنلائز بھی ہوتی ہے تو اس کی سٹیجز ہوگی. پہلی سٹیج پہ اتنا پیسے آئیں گے، پھر آپ یہ سپلائی کریں گے، پھر یہ ہوگا، پھر یہ ہوگا. دس از اے میڈیم ٹو لانگ ٹرم ایجنڈا ہے. بٹ اٹس اے گریٹ تھنگ اگر ایسی کوئی چیز ہو جاتی ہے. ہمیں 10 بلین کے آرڈرز آ جاتے ہیں فار آر ایئر کرافٹ اینڈ ٹریننگ ایئر کرافٹ اینڈ ادر ایئر کرافٹ، دیٹ ول بی ونڈرفل. بٹ یہ نہیں ہے کہ راتوں رات یہ ہو جائے گا. اچھا، لیکن سیٹھی صاحب، ترکی کا اس اتحاد میں شمولیت کا جو ارادہ ہے وہ اس لیے بھی حیران کر گیا کہ اس سے پہلے عمران خان صاحب کے دور میں ایک اور اتحاد بننے جا رہا تھا جس پر سعودیہ خفا ہو گیا، اور ترکی اس میں پیش تھا، پھر وہ بننے سے رہ گیا. لیکن اب ترکی کا اس طرف آنا یہ خطے میں کس طرح کی چینجز کا سبب بنے گا، اسپیشلی اگر ہم قطر کو دیکھیں، پھر UAE کی پوزیشن کو بھی دیکھیں؟ دیکھیے، ٹرکی بھی پلیئر بننا چاہتا ہے، انٹرنیشنل پلیئر، اسپیشلی ان دی اسلامک ورلڈ. اسی لیے ٹرکی نے جب بات چیت ہو رہی تھی بٹوین افغانستان اینڈ پاکستان، تو ٹرکی نے مذاکرات کے لیے جگہ بنائی تھی استنبول میں بھی. تو اس لیے آئی تھنک ٹرکی ڈز وانٹ ٹو پلے اے رول. اب میرا خیال ہے وہ جو سچویشن تھی نا اس وقت، سعودی عربیہ کو یہ خطرہ تھا کہ یہ شاید OIC کے خلاف، جہاں
سعودی عربیہ از دا لیڈر کی اجارہ-داری، جی جی وہ تو وہ ہٹ کے یہ کوئی اور ملیشیا پاکستان اور ٹرکی کے ساتھ کچھ کرنے جا رہے ہیں. آئی تھنک وہ تو اب ایشو ختم ہو چکا ہے. اب سچویشن ایسی ہے کہ اس وقت تو یہ پتہ ہی نہیں تھا کسی کو کہ یو اے ای اور سعودی عربیہ کے درمیان بھی کانفلکٹ چل رہی ہے. ہم تو یہی سمجھتے تھے دے آر آل آن دا سیم پیج، بس ہمارے لیے تو دے ور آل آن دا سیم پیج. مگر اب چیزیں سمجھ آنی شروع ہوئی ہے کہ آپس میں بھی کانفلکٹ چل رہی ہے. سعودی عربیہ دور ہو گیا تھوڑا سا امریکہ سے اور تھوڑا سا خوفزدہ ہو گیا فرام اسرائیل اور ٹرسٹ نہیں کرتا اب امریکہ کو یا اسرائیل کو. اور ویئرز یو اے ای جو ہے بہت قریب ہو گیا ہے اسرائیل کے اور امریکہ کے. تو یہ بھی ایک نیا ڈائمینشن شروع ہو گئی ہے. تو آئی تھنک ٹرکی وانٹس ٹو بی پارٹ آف دس نیو ڈیولپمنٹس. تو اس میں پاکستان تو وڈ بی ویری ہیپی ٹو ڈو دیٹ. اور میرا خیال ہے اس وقت اگر ڈیفینس کی کوئی ارینجمنٹ ہوتی ہے جس میں سعودی عربیہ کا بھی فائدہ ہے اور ٹرکی جو ہے وہ کلیئر کٹ پوزیشنز لیتا ہے تو آئی ڈونٹ تھنک دیٹ سعودیز ول ناؤ ہیو اینی ایشو. بیکاز وہ جو ایشو تھا وہ تھا او آئی سی کے علیحدگی ایک اور کوئی تنظیم، وہ ایشو اب نہیں رہا. ناؤ سعودی عربیہ از دا لیڈر آف دا پیک ایز اٹ ور او آئی سی اور اس کے اندر کوئی دراڑ نہیں ہے. اور اگر یہ اتحاد پھیلتا ہے، اس میں ترکی شامل ہوتا ہے، دیگر ممالک بھی آتے ہیں، تو اس کو لیڈ کون کرے گا اور اس میں باقی جو معاملات ہیں وہ کس کے زیر نگرانی طے ہوں گے؟ اب دیکھیے اسلامی نیٹو بن سکے گا؟ نہیں، آئی ڈونٹ تھنک سو. اسلامی نیٹو شیٹو نہیں بننی. بیکاز دیکھیے ان سب کے جو انٹرسٹ ہے نا، ابھی بھی میجورٹی آف دیز کنٹریز وہ امریکہ کے ساتھ الائڈ ہے. بیکاز وہ تیل کا مسئلہ ہے نا، تیل کا مسئلہ جو ہے وہ تو امریکہ کے ساتھ. اور ترکی کی کیا پوزیشن ہے؟ ترکی تو انڈیپینڈنٹ ہے، ترکی تو بہت زیادہ انڈیپینڈنٹ ہے اور بہت امریکہ پسند بھی نہیں کرتا. مگر ٹرکی بھی جو ہے نیٹو کا ممبر ہے، نیٹو کا ممبر ہے ٹرکی. تو ٹرکی از پلئنگ اے ویری انٹرسٹنگ گیم. آئی تھنک ٹرکی وانٹس ٹو بی ریکگنائزڈ ایز اے پاور. اور اس کو پتہ ہے کہ نیٹو کے اندر ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے وہ ممبر، نیٹو کی بھی اہمیت نہیں ہے اور اب نیٹو کی تو اہمیت ختم ہوتی جا رہی ہے دن بہ دن. سو آئی تھنک اردوغان جو ہے ول کوآپریٹ ود سعودی عربیہ اینڈ پاکستان. اوکے. تو سٹ صاحب، عرب لیگ کا فیوچر، آپ نے ابھی او آئی سی کی بات کی، ان کے وزراء خارجہ کا اجلاس ہو رہا ہے، اس میں اسحاق ڈار صاحب بھی شرکت کے لیے گئے ہیں. تو گلف کنٹریز کی جو آرگنائزیشن ہے اس کا فیوچر آپ؟ جی ہاں، یہ لوگ ابھی ان کو پریشانی یہ ہو رہی ہے جو لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے نا ابھی صومالیہ کے اندر، اس کا بھی ایشو بنا ہوا ہے نا. جی. تو آئی تھنک دے آر آل ٹرائنگ ٹو فائنڈ ویز کہ یہ کانفلکٹ کم سے کم ہو. مگر اب یہ پھیل گئی ہے یمن میں بھی ابھی چل رہی ہے. اچھا. اور اب سوڈان میں چلی جائے گی اور پھر صومالیہ میں چلی جائے گی. سو آئی تھنک اس قسم کے ایشوز تو چل رہے ہیں اب. اینڈ آئی ڈونٹ تھنک اٹ ول بی سو ایزی ٹو ریزالو دیز. اور سٹھی صاحب، اس اتحاد میں اسرائیل اور امریکہ کی جو اس وقت خطے میں عزائم ہے، ان کا کتنا کردار ہے؟ ان کو کتنا بھانپا جا رہا ہے؟ دیکھیے، امریکہ صومالیہ اور صومالی لینڈ دونوں کے ساتھ بات کر رہا ہے اور دونوں کے ساتھ ان کے ڈیفنس اگریمنٹس ہیں اور کچھ آنا بات جانا چیت چل رہی ہے. اور اسرائیل جو ہے وہ صومالی لینڈ کے ساتھ اس سے ریکگنائز کر لیا ہے. جس میٹنگ کا آپ نے ابھی ذکر کیا وہاں یہی تو ڈسکشن ہونے جا رہی ہے کہ جی یہ اس کو بالکل نہیں ایکسیپٹ کیا جا سکتا کہ آپ ایک بریک اوے رجیم جو ہے، روگ رجیم، اس کو آپ اس طریقے سے ایکسیپٹ کر لیں اور وہ بھی اسرائیل. ایشو وہی بنے گا. وائی از اٹ دیٹ صومالی لینڈ از امپورٹنٹ؟ بیکاز اٹ سٹس آن دا ریڈ سی. اور وہ ریڈ سی جو ہے دیٹ از دی اینٹرنس، وہ جو ایک چھوٹی سی جگہ ہے جہاں سے چوک پوائنٹ ہے باب المندب، اور وہاں سے پھر آپ جاتے ہیں آگے ٹو سویز اینڈ سو آن. تو آئی تھنک یہ اس قسم کے ایشوز چل رہے ہیں وہاں. تو ایسے میں جب غزہ میں پیس پروسیس میں ہے، وہاں ایک ابھی اسٹیبلائزیشن فورس بھی تعینات کرنی ہے. ترکی اور پاکستان کو اسرائیل پہلے ہی باہر کرنے کا عندیہ دے چکا ہے. سعودی عربیہ بھی خائف ہے اسرائیل سے. تو یہ اتحاد کیا اس ضمن میں بنے گا کہ غزہ یا فلسطین کے حوالے سے کوئی پیش رفت ہوتی ہے تو اس کو ٹیکل کیا جا سکے؟ کیا یہ دیوار بن سکتا ہے امریکہ کے عزائم کے رستے میں، یا اسرائیل کے جو توسیع پسندانہ عزائم ہے گریٹر اسرائیل کے؟ جی ہاں، میرا خیال ہے کہ اٹس ناؤ گوئنگ ٹو بیکم ڈیفیکلٹ. یہ اتنا آسان نہیں رہے گا. پہلے دیکھیے نا، پہلے تو ایسے لگتا تھا کہ ابھی ابراہیم اکارڈز ہو جائیں گے، جس طرح پریزیڈنٹ ٹرمپ لگے ہوئے تھے یا ان کے داماد. اب سعودی عربیہ کے لیے بڑا مشکل ہے. اب وہ 4-5 ملک ہیں جنہوں نے ابراہیم اکارڈ میں گئے ہوئے ہیں. جی. آگے جانا بڑا مشکل ہے. یہ جو جینوسائڈ ہوئی ہے نا، اس کے ساتھ مسلم پبلک اوپینین بالکل سخت خلاف ہو گیا. ایون ان دوز کنٹریز جنہوں نے ابراہیم اکارڈ جوائن کرنے کی رضامندی دی ہے. سو آئی تھنک اسرائیل جتنا زیادہ اب آخری سٹیجز ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسرائیل ڈیسپریٹ ہے اس وقت کہ کسی طریقے کے ساتھ ایران میں تبدیلی لائی جائے. ایران میں تبدیلی ہوگی تو یمن میں تبدیلی
ہونے کا چانسز ہے بیکاز ایران از سپورٹنگ دیم. اسرائیل کا فٹ پرنٹ بڑھ جائے گا, پھر اسرائیل کی جو فورس ہے بیکڈ بائی امریکہ وہ پھر ایک خطرناک سچویشن پہ آ جائے گی. مگر اس وقت تو آپ دیکھ لیں سعودی عربیہ ریزسٹ کر رہا ہے, وہ سب سے پہلے تو ان کو گرانا تھا, ان کو ساتھ لینا تھا, وہ نہیں تیار اس وقت لینے کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اور پھر اب اسرائیل کی طرف سے بھی یہ بات اناؤنس ہو گئی کہ ہم ٹرکی اور پاکستان کو اس فورس غزہ کے اندر جو فورس بننی ہے ہم نہیں چاہیں گے وہ. تو پاکستان تو چاہتا ہی نہیں ہے کہ وہ جانا چاہے وہ, پاکستان تو چاہتا ہی نہیں ہے. تو آئی تھنک یہ جو سارا غزہ کا پلان ہے یہ فیل ہو جائے گا, اینڈ آئی تھنک ڈونلڈ ٹرمپ کو بڑے سخت فیصلے کرنے پڑیں گے آگے. اسی سلسلے میں جو اسرائیلی ایمبیسڈر ہیں انڈیا میں, انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم انہی کے ساتھ بات کریں گے جن پہ ہم ٹرسٹ کرتے ہیں, انہی پارٹنرز کو ہم لے کے چلیں گے. سر صاحب یہ JF-17 تھنڈر کی جتنی ڈیلز کی لسٹ آپ کے سامنے ہے اور جو انویسٹمنٹ پاکستان کو مل رہی ہے, اس کو لے کر انڈیا میں ہاہاکار کیوں مچی ہے, پریشانی کیوں ہے وہاں؟ ظاہر ہے کہ یار یہ جو فگرز ہیں 4 نیلی, تو مطلب ہے کہ یہ 15 16 12 13 14 15 بلین کی یہ, تو انڈیا کو تو تکلیف ہوگی نا کہ half of this comes to Pakistan. If half of it comes to Pakistan in the next say 1 year 2 years, تو پھر IMF کی ضرورت نہیں پڑے گی. IMF تو آپ کو $1-2 بلین دیتا ہے نا. IMF 3 سال میں آپ کو $7 بلین دینے ہیں. That is the IMF program. ٹھیک ہے نا, اور اس کے ساتھ اتنی ہارڈ شپ ہو رہی ہے. تو اگر آپ نے IMF کو کہنا جاؤ جی گڈی اڑاؤ اور آپ کو $7 بلین مل جاتے ہیں in the next 3 years, تو then yes, defense minister is right. بٹ میرا موقف یہ ہے کہ دس از اے 5 to 10 year پروجیکٹ. اچھا, یہ نہیں ہے کہ آپ IMF کی چھٹی کرا سکتے ہیں. البتہ یہ ضرور ہے کہ انڈیا شوڈ بی ورڈ بیکاز ناؤ پاکستان ملٹری اینڈ ٹیکنالوجی جو ہے وہ اس کو دنیا ایکنالج کر رہی ہے, اینڈ سو اوبیسلی انڈیا شوڈ بی ورڈ بیکاز نئے دوست بن رہے ہیں پاکستان کے. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ایک زمانے میں انڈین کیمپ میں تھے, اب وہ پاکستان کے پاس آ رہے ہیں فار ٹریننگ ہتھیار, اینڈ اس کے ساتھ ظاہر ہے پھر ٹریڈ بھی شروع ہو جاتی ہے, پھر تعلقات بھی بنتے ہیں. دیٹ از واٹ انڈیا از ورڈ اباؤٹ. اچھا, یہ اس کا مطلب ہے کہ سفارتکاری کو بھی بوسٹ ملے گا اور ملٹری کے ساتھ ساتھ مل گیا. یہ جو چیف صاحب جا رہے ہیں, پرائم منسٹر جا رہے ہیں, ڈار صاحب جا رہے ہیں, یہ بوسٹ ہی ملا نا. They are in demand. They are in demand by all the small nations of the Middle East and Central Asia. So I think they've done a great job. اوکے, تو جو US پاکستان مشترکہ مشقیں ہو رہی ہیں ان کی کیا اہمیت ہے چائنا کو دیکھتے ہوئے؟ دیکھیے میں کل کے پروگرام میں بھی میں نے یہ کہا تھا کہ وی ہیو ٹو بی کیئرفل. ڈونلڈ ٹرمپ کے اگر اس نے اپنے مقاصد پورے نہ کیے اور اس کو اس بات کا احساس ہو گیا ہے یا دلا دیا گیا ہے کہ جی پاکستان نے گن ڈالا ہے, پاکستان نے کنونس کر دیا ہے انڈونیشیا کو یا فلانے کو کہ اس فورس میں نہیں جانا ہم نے, یا یہ ٹرمز ہیں تو یہ, تو دین ڈونلڈ ٹرمپ کا کچھ نہیں کہا جا سکتا. ہی کین ٹرن اگینسٹ یو ایٹ اینی منٹ. دیٹ از واٹ آئی ہیو بین ٹرائنگ ٹو سے. اینڈ یہ بڑی ٹرکی اب سچویشن ہوتی جا رہی ہے. ایک طرف ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ اور اسرائیل کے کچھ انٹرسٹ ہیں, دوسری طرف مسلم ورلڈ میں سے ریزسٹنس آ رہی ہے, اور یہ ریزسٹنس وہ توقع نہیں کر رہے تھے کہ یہ آئے گی. اس ریزسٹنس کے اندر پاکستان بھی بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک, تو آئی تھنک دس از واٹ از شوڈ وری اس کہ آپ نے کس طریقے سے آپ نے اب آگے گیم کھیلنی ہے, بیکاز دی امیریکنز وونٹ لائک اٹ اگر ان کے جو پلانس ہیں ان کو آپ سپورٹ نہ کریں گا. سو اٹس گوئنگ ٹو بی ٹرکی. اچھا سیٹ صاحب, پروین سوانی ان کے میں ایک ٹویٹ دیکھ رہی تھی, اس سے پہلے انہوں نے یہ کہا کہ انڈین فارن پالیسی کے لیے امریکہ سب سے بڑا چیلنج ہوگا, اور جو ملٹری پالیسی ہے, دفاعی پالیسی ہے, اس کے لیے پاکستان سب سے بڑا چیلنج ہوگا اس سال میں. لیکن کسی اور نے اس کو ری ٹویٹ کرتے ہوئے جواب دیا کہ سب سے بڑا چیلنج تو مودی گورنمنٹ ہے انڈیا کے لیے. مئی میں جو کچھ ہوا اس نے سچویشن کو ایسے پلٹا دیا کہ رافیل کی مارکیٹ گر گئی اور JF-17 تھنڈر کی مارکیٹ بڑھ گئی. اس کو نریندر مودی کیسے دیکھ رہے ہیں اور انڈیا کیسے دیکھ رہا ہے؟ دیکھیے انڈیا از ان ٹربل. میں نے کل بھی کہا تھا نریندر مودی ان انڈیاز فارن پالیسی از ان ٹربل. انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے جانا ہے کہاں جا کے کس کیمپ میں بیٹھنا ہے. وہ کسی کیمپ میں نہیں بیٹھنا چاہتے بیکاز ان کی سنس انڈیاز انڈیپینڈنس وہ کسی کیمپ میں نہیں بیٹھے. دنیا بائفرکیٹ ہو گئی تھی, رشین کیمپ امریکن کیمپ یا سوویٹ کیمپ اینڈ امریکن کیمپ. انڈیا نے انڈونیشیا اور چائنا کے ساتھ مل کے اس وقت اور یوگوسلاویا کے ساتھ مل کے یہ 4 ملکوں نے ایک نان الائن موومنٹ بنائی تھی which is known as NAM. اچھا, تو وہ نان الائن موومنٹ کا یہ تھا کہ ہم کسی کے ساتھ نہیں ہیں. اچھا, اب سچویشن یہ ہے کہ اب نان الائن کا زمانہ ہی نہیں رہا, کیونکہ جب 2 کیمپس کے بعد ایک کیمپ بن گیا نا 93 میں, 91 89 90 میں سوویت یونین کولیپسڈ, اینڈ بائی 93
यूनिपोलर वर्ल्ड हो गया, अमेरिका वाज ऑन टॉप। तो उस वक्त तो कोई न्यूट्रल हो ही नहीं, न्यूट्रल तो होता कि अगर कोई 2-3 कैंप्स होना, तो अमेरिका वाज ऑन टॉप। तो अब जाके ये नहीं है कि अब 1-2 कैंप्स हैं, अब 3 कैंप्स होने जाएंगे। एक तरफ चाइना है, एक तरफ रशिया है और एक तरफ अमेरिका है। ठीक। और प्रॉब्लम ये है कि नाउ इट्स डिफिकल्ट कि आप न्यूट्रल रहें। नाउ यू हैव टू बिलोंग टू वन कैंप और अनदर। तो इंडिया के लिए भी समझ नहीं आ रही उनको कि हमने कहाँ जाके बैठना है। हम तो चाइनीज़ कैंप में हैं, अच्छे हमारे तल्लकात हैं विद अमेरिका, बुरे तल्लकात नहीं हैं विद रशिया, बट वी आर पार्ट ऑफ द चाइनीज़। हमने हमारे जो सारा कुछ लिंक्ड है इट्स विद चाइना, ठीक है, एंड राइटली सो। इंडिया के जो है वो ना अमेरिका के साथ है, ना चाइना के साथ है, ना रशिया के साथ है। तो आई थिंक दे हैव टू डिसाइड, क्योंकि एक तरफ तो रशिया चाइना कह रहे हैं हमारे साथ आके बैठे हैं एक प्लेटफॉर्म पे, वो क्या है RIC है, ये क्या है, रिक। दूसरी तरफ जो है वो ब्रिक्स है जी, वहाँ वो कह रहे हैं जी ब्रिक्स में भी वो इंडिया है ऑलरेडी इन ब्रिक्स। ये दीज आर एंटी अमेरिकन कैंप्स। और उधर से नरेंद्र मोदी फिर डालना चाहता है डोनाल्ड ट्रंप को और कहता है मेरा बेस्ट फ्रेंड है। तो नहीं हो सकता ना ये। डोनाल्ड ट्रंप इज अगेंस्ट ब्रिक्स, डोनाल्ड ट्रंप इज अगेंस्ट चाइना, डोनाल्ड ट्रंप इज अगेंस्ट रशिया। तो हाउ कैन इंडिया बी पार्ट ऑफ दीज 3 कैंप्स एंड एट द सेम टाइम be a lover of the United States? तो डोनाल्ड ट्रंप इज गोइंग टू एक्सट्रैक्ट अ हेवी प्राइस। और इसीलिए इस वक्त इंडियन फॉरेन पॉलिसी, जैसे वो कहते हैं अंग्रेजी में, इज इन द डोल्ड्रम्स। उनको समझ नहीं आ रही, और इंडिया के अंदर भी यही तनकीद हो रही है कि भाई फैसला करें आपकी फॉरेन पॉलिसी कहाँ गई, किधर है आप। ठीक। दिस इज व्हाट्स हैपनिंग। तो ऐसे में काबुल के साथ जो उनके बेहतर होते ताल्लुकात हैं, और अब यहाँ नए बतौर सफारतकार मुफ्ती नूर अहमद नूर की तैनाती, जो उससे पहले ढाका विजिट करके आए हैं कुछ दिन पहले, उसको आप कैसे देखिए, इंडिया तो पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर कर रहा है ना जी, और अफगानिस्तान की मदद से कर रहा है, और हुकूमत की अफगानिस्तान की मदद मदद से कर रहा है। अब वो अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत को पाकिस्तान की तरफ से थ्रेट है ना, बिकॉज वो हमारा मसला हल नहीं कर रहे ना। दे आर नॉट स्टॉपिंग BLA, दे आर नॉट स्टॉपिंग द TTP जी। हम तो यहाँ तक कहते हैं कि वो शायद सपोर्ट भी कर रहे हैं TTP को। सो वी हैव अ प्रॉब्लम। तो इंडिया तो उसको एक्सप्लॉइट करेगा ना। तो इंडिया जो है इज इनडायरेक्टली ट्राइंग टू एक्सप्लॉइट दैट बाय स्ट्रेंथनिंग द TTP। और अब ये है कि जी इंडिया के वहाँ कॉन्सुलेट भी खुल रहे हैं जी, और जी। वो आपके दिल्ली में बैठने लगे हैं। Embassy। तो ये तालिबान इंडिया के अपने मकासद है। तालिबान लेवरेजिंग कर रहा है कि पाकिस्तान को लेवरेजिंग उसके खिलाफ कि जी हम यहाँ से, ये भी याद है जब वही तजारत की बात हुई थी, हमने बंद किया था, जी। तो वहाँ से बयान आने शुरू हो गए कि ऑल्टरनेट है कि हमारे पास बड़े मुतबादिल ऑल्टरनेटिव्स हैं, हम ये है, कहाँ गए ऑल्टरनेटिव्स। ठीक है ना। तो आई थिंक ये एक कशमकश है, ये सारी रीजन जो है ना, दिस इज इन टर्मोइल। एवरीबडी इज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट देयर नेशनल इंटरेस्ट। कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर दोस्ती कर रहा है, कोई इधर कर रहा है, लेवरेजिंग हो रही है, नेगोशिएशंस हो रहे हैं, नथिंग इज सेटल्ड राइट नाउ। लेकिन एक चीज़ सेटल हो गई कम अज़ कम इन ऑर्डर्स के मिलने से कि बुनियादी मरसूस में पाकिस्तान को ही फतह हुई थी। हाँ देखिए, तो इंडिया की तो डिफीट होगी ना, बिकॉज दे डोंट नो वेयर टू गो। पाकिस्तान नोज वेयर टू गो। पाकिस्तान का सितारा चढ़ा हुआ है, इंडिया बेरा हुआ है। तो मेरा ख्याल है नरेंद्र मोदी से बहुत बड़ी ये हमाकत हुई है और ही इज गोइंग टू पे द प्राइस फॉर दिस।